احمد کی راتیں اب زارا کے خیالوں میں گزرنے لگے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے لمس، اس کے الفاظ، سب کچھ دل کو بے چین رکھتا۔ ایک دن احمد نے ہمت کی اور زارا کو اس نمبر پر کال کی جو اس نے پہلی رات دیا تھا۔ فون بجا، پھر اس کی مدہوش کر دینے والی آواز آئی، احمد تم نے بہت دیر لگا دی۔ احمد کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے کہا، زارا میں تمہیں پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ زارا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کل رات ہوٹل روز گارڈن آ جانا، کمرہ نمبر 207۔ اگلی رات احمد جیسے خواب میں چل رہا ہو ہوٹل پہنچا۔ دروازہ کھولا تو زارا سامنے کھڑی تھی، سرخ لباس میں، بال کمر تک بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں عجیب سی شدت۔ وہ آہستہ سے بولی، احمد آج جو کچھ ہوگا وہ ہمارا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے، سوچ لو۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آخری ہو یا پہلا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے احمد کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ کمرہ جیسے دھڑکنے لگا، دیواریں ان کے لمس کی گواہ بن گئیں، ہر لمحہ اور زیادہ تیز۔ کافی دیر بعد زارا تھکی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، احمد تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ زارا نے لرزتی آواز میں کہا، میں شادی شدہ ہوں، اور جس آدمی کی بیوی ہوں وہ تمہارا پرانا دوست ہے۔ احمد پر جیسے بجلی گری۔ کیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔ زارا نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا، ہاں احمد، مگر تمہیں دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ تم وہ کمزوری ہو جسے میں کبھی جیت نہیں سکی۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا، ایک طرف اس کی دیوانگی، دوسری طرف یہ کڑوا سچ۔ زارا نے اس کے لبوں پر آخری بوسہ دیا اور کہا، یہ ہمارا راز ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ خواب صرف خواب رہنے کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ احمد کمرے میں تنہا رہ گیا، اس کی سانسیں اب بھی تیز تھیں، مگر دل میں ایک زخم رہ گیا، ایک ایسا زخم جو کبھی بھر نہ سکا۔